فصل فی آداب الاموات والجنائز، مرحومین اور جنازے سے متعلق آداب کی یہ فصل ہے۔ اور ہم شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 1022 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لوگ ایک جنازے کے پاس سے گزرے، ایک جنازے کے پاس سے گزرے، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صاحب جنازہ یعنی وہ میت جس کو لے جایا جا رہا تھا ان کی تعریف کرنے لگے کہ بڑے اچھے آدمی تھے، نیک تھے، صالح تھے، امین تھے، وفادار تھے، اس طرح سے ان کی تعریف کرنے لگے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجبت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے واجب ہو گئی۔ ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو وہاں پر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مذمت کر رہے تھے۔ وہ جو جنازہ جا رہا تھا، جس شخص کا جنازہ تھا، اس کے بارے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا برا انسان تھا، بڑا شیطان تھا، بڑا فسادی تھا، بڑا بے وفا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے یعنی اس کے تعارف جو ہو رہا تھا تو وہ برائی کے ساتھ ہو رہا۔ فقال وجبت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گیا۔ فقال عمر بن الخطاب ما وجبت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیے کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی، یعنی کیا چیز لازم ہو گئی؟ قال هذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت له الجنہ، یہ جو جنازہ جس کے لیے تم نے خیر کے ساتھ تعارف کیا ہے اور خیر کے ساتھ تم نے اس کی تعریف کی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت کمپلسری ہو گئی۔ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارِ، اور اس کی تم برائی کر رہے تھے اور اس کے تم یعنی اس کے جب تعارف دے رہے تھے تو اس کے خرابیاں ذکر کیے جا رہے تھے، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، بے شک زمین میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو، زمین پر تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یعنی نمبر ایک بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، یعنی جو کہ روئے زمین کی سب سے بہترین انسان تھے، یہ سب سے یعنی اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے یہ، تو ان کی گواہی کا ایک اعتبار رہے گا۔ اور دوسرا انہی کی اقتداء میں جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو گواہی رہتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ سچ ہوتی ہے۔ جب جس کے انتقال پر جس کے متعلق دنیا کے اچھے لوگ، ایمان والے، تقوی والے، للہیت والے، اللہ والے لوگ کسی کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے تو سمجھنا کہ وہ جنتی ہوگا اور کسی کے بارے میں وہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ برا انسان تھا تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا وجبت، تو وہاں پر تو یقینی ہو گیا، وہاں پر تو فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اس طرح سے دوسرے یعنی بعد کے واقعات میں بھی اسی طرح سے رہے گا، لیکن وہ غالب گمان رہے گا کہ ایمان والوں نے ایسا ان کو سمجھا ہے لہذا ایسا ہی ہوگا، غالب ظن رہے گا، وہ یقین نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یقین یہ غیب کے معاملات ہوتے ہیں اور یقین صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہم کو پہنچا سکتے ہیں۔